تو حرام ہوگا، اور جب حرام ہے تو فعل حرام پر کسی حکم شرعی کا ترتب نہیں ہوتا۔ جب یہ حرام ہے تو حکم شرعی یعنی قبضہ کے بعد مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے سارق نے کوئی سامان چوری کر لیا، اپنے گھر لے کے چلا گیا، کال کوٹھری میں بند کر دیا، ملکیت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ پہلے حرام ہے، اس پر حکم شرعی کا ترتب نہیں ہوگا، چاہے جتنے نیچے لے جا کر کے دفن کر دو، قبضہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ بھی منہی عنہ ہے، حرام ہے، اور جب حرام ہے تو اس پر حکم شرعی کا ترتب یعنی قبضہ کے بعد مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں ثابت ہو جائے گی ابھی ہم اس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ تمسک ضعیف ہے، جو ائمہ شوافع نے یہ حجت پکڑی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر، یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قبضے کے بعد بیع فاسد میں مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے، یہ حجت اس حدیث سے پیش کرنا کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ ارشاد رسالت لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حجت پیش کرنا کہ بیع فاسد ملکیت کا قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی ہے، ضعیف، یہ کیا ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ لأن النص، اس لیے کہ یہ ارشاد رسالت بیع فاسد کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ بیع فاسد کیا ہے، حرام ہے، اور بیع فاسد کا جو حدیث پاک کی دلالت بیع فاسد کے حرام ہونے پر ہے، بیع فاسد کے حرام ہونے کا یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے، اور بیع فاسد کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی بیع فاسد کو حرام مانتے ہیں، آپ کے نزدیک بھی بیع فاسد حرام ہے، تو حدیث پاک کا تقاضا بیع فاسد کا حرام ہونا ہے، منہی عنہ ہونے کی وجہ سے، اور حرام ہونے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اسے حرام مانتے ہیں جیسے آپ اسے حرام مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ یہ مفید ملک ہے یا نہیں، یہ مفید ملک ہے یا نہیں، تو حدیث پاک جس پر دلالت کر، حدیث پاک کی جس چیز پر دلالت ہو رہی ہے، یعنی بیع فاسد کا حرام ہونا، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس چیز پر آپ حجت پیش کر رہے ہیں کہ وہ مفید ملک نہیں ہے، حدیث پاک اس کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں اس پر دلالت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں دلالت نہیں ہو رہی؟ ولا خلاف فیہ، اور بیع فاسد کے حرام ہونے میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، ہمارا اور آپ کا اختلاف کس میں ہے؟ ملکیت کے ثابت ہونے اور ملکیت کے ثابت نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ تو جس چیز کا یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے حرام ہونا، اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے، اور جس میں اختلاف ہے، جس پر آپ حجت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس پر یہ حدیث پاک دلالت ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو مطلوب جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ دلیل آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔
نہ یہ حجت ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ رہا ہمارا یہ کہنا کہ بیع فاسد مفید ملک ہے قبضہ کے بعد، تو اس کی وجہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور جواب بھی دے چکا ہوں کئی دن پہلے درس میں نے شروع میں نہی کی بحث میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر منہی عنہ فعل شرعی ہے تو نہی کے بعد بھی اس فعل شرعی کی مشروعیت باقی رہتی ہے۔ نہی کے بعد بھی جو فعل شرعی ہے اصل اس کی ذات کے اعتبار سے اس میں حسن ہوتا ہے، لیکن کسی غیر کی وجہ سے اس میں کیا ہے شبہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فعل حصی پر جو نہی ہوتی ہے وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوتی ہے، اور فعل شرعی پر جو نہی ہوتی ہے وہ قبیح لغیرہ پر محمول ہوتی ہے۔ یہاں جو لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ہے یہ فعل شرعی سے ممانعت ہے، اور جب یہ فعل شرعی سے ممانعت ہے تو یہ قبیح لعینہ نہیں ہوگی بلکہ یہ قبیح لغیرہ ہوگی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ مشروع ہے، ہاں غیر کی وجہ سے یہ کیا ہے ممنوع ہے، قبیح ہے۔ تو جب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اس کے کئی مسائل یہ ماسبق میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب اپنی ذات کے اعتبار سے یہ مشروع اور غیر کے اعتبار سے غیر مشروع ہے تو اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا، اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا، بعد میں پھر مثالیں آئیں گی ابھی۔ تو یہ بیع فاسد سے ممانعت یہ ایک فعل شرعی ہے، قبیح لعینہ نہیں بلکہ قبیح لغیرہ ہے، اور جب یہ قبیح لغیرہ ہے تو یہ حکم شرعی کا اس پر کیا ہے ترتب ہوگا، اور ترتب ہوگا اس کا معنی کیا ہے کہ قبضے کے بعد میں مشتری کی مبیع پر ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں تقریبی فان کے لیے تاکہ قریب ہو جائے، بحث بات میں آ رہی ہے۔ مثلا آپ نے ماسبق میں یہ پڑھا ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام، اس حرمت کے باوجود اگر کوئی حالت حیض میں بیوی کو طلاق دے دیا، شوہر ثانی نے، ایک مثال اور بھی بن سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیا، بعد میں وہ بھی آ جائے گی، یہ حالت بیوی کو طلاق دے دیا، 3 طلاقیں، دوسرے شوہر نے اس سے نکاح کیا اور حالت حیض میں اس نے وطی کی، تو کیا وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہوگی یا حلال نہیں ہوگی؟ حرام کام کیا، حیض کی حالت میں وطی کیا ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، جو ممانعت ہے، ممانعت کے باوجود اس پر حکم کا ترتب ہوگا، حکم شرعی کا، اور مشتری کی مبیع پر قبضے کے بعد میں ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ تو جو محل اختلاف ہے یہ نص اس کا تقاضا نہیں کر رہے، اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے، اور جس میں اختلاف ہے اس پر یہ حدیث پاک دلالت نہیں کر رہی۔ ہم نے اپنی دلیل دے دی، ولا خلاف کی، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اختلاف ملکیت کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں ہے، اس پر یہ حدیث دلالت نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ اور یوں ہی آقا کریم کے ارشاد الا لا تصوموا،
سنو روزہ نہ رکھو فی ہذہ الایام، ان ایام میں یعنی عید الفطر میں، یوم نحر میں، ایام تشریق میں، فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، کیونکہ یہ ایام کھانے پینے کے ایام ہیں اور جمع کے ایام ہیں، اللہ کی جانب سے مہمانی کے ایام ہیں۔ تو ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مان لے، یوم عید میں، یوم نحر میں، ایام تشریق میں، تو کیا اس کا یہ نذر ماننا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ یہ نذر صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول نے منع کر دیا تو منع کرنے کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنا یہ معصیت ہے۔ لا نذر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نذر صحیح نہیں ہے، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر صحیح ہے، اگر اس نے اسی دن میں روزہ رکھ لیا تو ممانعت کے باوجود وہ بری ذمہ ہو جائے گا، گنہگار ہوگا لیکن بری ذمہ ہو جائے گا۔ اصل حکم یہ ہے کہ اس دن قضا کرے، اس دن نہ رکھے، بعد میں اس نذر کے روزے کی قضا کرے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اب ائمہ شوافی کا اس حدیث پاک سے یہ استدلال کہ اگر نذر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کرے تو یہ نذر ہی صحیح نہیں ہے، یہ تمسک ضعیف ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان النذر بصوم یوم النحر لا یصح ہو کہ اس حدیث پاک کی بنیاد پر یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نذر یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف۔ اس حدیث کی یہ استدلال کیا ہے؟ کمزور ہے۔ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ یہ حدیث پاک جو ہے اس دن روزہ رکھنے کے حرام ہونے کا تقاضا کر رہی ہے۔ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا اس پر یہ حدیث پاک دلالت نہیں کر رہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی رکھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، کیونکہ یہ حدیث پاک فعل یعنی اس دن روزہ رکھنے کے حرام ہونے کا تقاضا کر رہی ہے۔ ولا خلاف فی کونہ حرام، ہم بھی کہتے ہیں کہ حرام ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس میں جس چیز کا آیت کریمہ، جس چیز کا یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور جس میں اختلاف ہے کہ نذر صحیح ہے یا نہیں اس پر یہ حدیث دلالت نہیں کر رہی، لہٰذا اس سے حجت پیش کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث اس دن روزہ رکھنے کے حرام ہونے کا تقاضا کر رہی ہے۔ ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس دن روزہ رکھنے کے حرام ہونے میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وإنما الخلاف فی حفاظت الاحکام مع کونہ حراما، بلکہ اختلاف حرام ہونے کے باوجود احکام حکم شرعی کا فائدہ دینا ہے کہ فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا یا حکم شرعی کا ترتب نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حرام ہونا اور حکم شرعی یہ دونوں متنافیین ہیں، لہذا حرام بھی ہو حکم شرعی کا بھی ترتب ہو، اگر دونوں چیزیں پالی جائیں تو اجتماع متنافیین ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور جب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو حرمت کے بعد اس پر حکم شرعی کا ترتب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اس کا معنی ہے وہی نمبر اختلاف ہو، اور اختلاف ہمارا اور آپ کا حرام ہونے کے باوجود اس پر حکم شرعی کا فائدہ دینے میں ہے،
کہ وہ حکم شرعی کا فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. ایام منہیہ میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن وہ حکم شرعی کا حرمت کے باوجود فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. اس دن روزہ رکھنے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف. ہم یہ وہ حرمت الفعل ہے، ان کے یہاں کیا ہے کہ فعل کا حرام ہونا حکم شرعی کے منافی ہے، لہذا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ فعل کا حرام ہونا حکم شرعی کے ترتب کے منافی نہیں ہے. حرام بھی ہو لیکن ہی اور اس پر حکم شرعی کا بھی ترتب ہو، ایسا ہو سکتا ہے. دونوں میں تنافی نہیں ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو سکے. وہ حرمت الفعل ہے، اور فعل کا حرام ہونا یہ اس فعل پر حکم شرعی کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا. اب یہ ایک بڑا دعویٰ ہوا کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس پر حکم شرعی کے ترتب کے خلاف اور اس کے متضاد نہیں ہے، بلکہ حرمت کے باوجود اس پر حکم شرعی کا ترتب ہوگا. بہت بڑا دعویٰ ہے نا. بہت ساری مثالیں آپ قدوری میں اس کی پڑھیں، بس توجہ کی ضرورت ہے. قدوری ہی کی ایک مثال یہ دے رہے ہیں. آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ باپ اور بیٹے ہیں، بیٹے کی ایک باندی ہے، مملوکہ اس کی ہے. باپ نے اس باندی سے وصی کر لی، بچہ پیدا ہوا، اس باندی کو باپ نے ام ولد بنا لیا. تو اب وہ باندی باپ کی ہو جائے گی. بیٹے کو باپ باندی کی قیمت دے گا، وہ باندی کس کی ہو جائے گی؟ باپ کی ہو جائے گی، اور باپ بیٹے کو اس باندی کی قیمت دے گا. اس باندی سے جو اس کی مملوکہ نہیں ہے، باپ کی مملوکہ ہے، باپ کی مملوکہ نہیں ہے، اس باندی سے وصی کرنا اس کا حرام ہے. اس حرمت کے باوجود وہ اس کی ام ولد ہو گئی. حکم شرعی کا ترتب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت فعل یہ حکم شرعی کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے. یہ نظیر ہے. فإن الأب، ہم مثال دے رہے ہیں، کیونکہ باپ لو استولد جاریۃ ابنہ، اگر اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لے، یکون حرام، یہ حرام ہے. تو جب حرام ہے تو باندی اس کی ام ولد نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکم کیا ہے؟ وہ اس فعل حرام کے باوجود باپ کی اس باندی پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی ام ولد ہو جاتی ہے. لڑکا جو لڑکی یا لڑکا پیدا ہو وہ اسی کا ہوتا ہے. ہاں، باپ یہ بیٹے کو اس باندی کی قیمت دے دے گا. قیمت بعد میں دے رہا ہے، وہی پہلے دیا، وہ حرام ہے. حرام ہونے کے باوجود حکم شرعی کا ترتب ہو رہا ہے کہ وہ باندی اس کی ام ولد ہو جا رہی ہے. لہذا حرمت فعل اور حکم شرعی کے ترتب میں کوئی منافات نہیں ہے. ایک دوسری مثال، لو ذبح شاطن بسکین مغصوبۃ، غصب کی ہوئی چھری سے اپنی ذاتی بکری کو ذبح کر دیا. غصب، چھری کو غصب کیا ہے تو اسے استعمال میں لانا کیا ہے؟ حرام ہے. تو کیا فعل حرام کی وجہ سے باوجود اس کے کہ تسمیہ وغیرہ پڑھا ہے وہ بکری حرام ہو جائے گی؟ حرام نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمت فعل حکم شرعی کے ترتب کے منافی نہیں ہے. ولو ذبح شاطن، اور اگر بکری کو ذبح کیا غصب کی ہوئی چھری سے، یکون حرام ہے، تو یہ حرام تو ہے، وہی المذبوح، لیکن ذبح کی ہوئی بکری کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حکمت فعل حکم شرعی کے ترتب کے منافی
नहीं है। इसी तरीके से वलो गसलत तौबन नजसा, अगर नापाक कपड़े को गसब किए हुए पानी से धुल लिया फिर हराम है, लेकिन कपड़ा पाक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हुर्मते तेल उसमें शरीर के तरफ से माफी नहीं है। और अगर नजिस कपड़े को गसब किए हुए पाक पानी से धुल लिया यकुनो हराम, तो उस पानी का मालिक की इस्तेमाल की इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन इससे कपड़ा पाक हो जाता है। इसी तरीके से जो मैंने अभी मिसाल दी है कि अगर हैज की हालत में किसी औरत से वती कर लिया, अपनी मनकूहा बीवी से हैज की हालत में वती कर लिया, तो ये वती करना क्या है? हराम है, हैज की हालत में वती करना। लेकिन इसकी बुनियाद पर शौहर का एहसान साबित हो जाएगा, वो मोहसन हो जाएगा, जो ज़िना की हद कायम करने के लिए शर्त है। आपने पढ़ा होगा कुदूरी में कि ज़िना की हद कायम करने के लिए शर्त ये है कि ज़ानी मोहसन हो, आकिल हो, बालिग हो, शादीशुदा हो, यानी वती निकाह सही के जरिए से किया हो, ये एहसान का माना है। तो निकाह सही के जरिए से वती करने का माना पा लिया गया, अगर से हैज की हालत में उसने वती की, इसीलिए वो मोहसन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हुर्मते फेल, हैज की हालत में वती करना, ये फेल हराम है, लेकिन इस पर उसमें शरई का तरत्तुब हो रहा है कि शौहर मोहसन हो जाता है। और अगर किसी अपनी मनकूहा बीवी से हैज की हालत में शौहर ने वती की यकुनो हरामन, तो ये वती करना हराम होगा। वह भी एहसान हुआती, लेकिन इससे वती करने वाले का मोहसन होना साबित हो जाएगा। वह भी हिल्लो निस्सौजी अव्वल, और अगर शौहर अव्वल ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, फिर इद्दत के बाद उसने दूसरे शौहर से निकाह किया, दूसरे शौहर ने हालत हैज में उस औरत से वती की, हराम, लेकिन औरत शौहर अव्वल के लिए हलाल हो जाएगी। तो फेल के हराम होने के बावजूद हुक्म शरई का तरत्तुब हो रहा है। इन तमाम नज़ीरों से ये मालूम हुआ कि फेल का हराम होना तरत्तुब हुक्म शरई के खिलाफ और उसके मुतजाद नहीं है। यहाँ बहस पूरी हो गई। हमारे समझने समझाने में कोई सफा है तो आपको भी